پیچھے دینا ایک ملعون ابن ملعون جنہیں گستاخی کی پاک جناب سیدہ دی شان دے وچ ممبر تے کھلو گے وارث امام زمان سکاٹا ممبر سیدہ نے ممبر تے کھلو کے اس نے گستاخی کی تھی اہل شیعہ دا مولوی نہیں اہل سنت والجماعت دا انہاں پھر انہوں جواب دیتا بڑا پیارا جواب دیتا ہے انہاں اس ملعون نے نعوذ باللہ کیا بھی جناب سیدہ اس ٹائم حاکم دی گل مننی چاہیے سی کہتے لعنت صبح شام او عالم دین اہل سنت والجماعت دے انہاں کو بڑا پیارا جواب دیتا ہے انہاں کیا زیادہ لقب میں ابھی خایو دا رتبہ کی بولا ہینڈ حق بولنے والے لوگ متلاشی حق دے ہینڈ لوگ زیادہ رتبہ ہے بسم اللہ آجی تشریف لے آؤ پیر علی دے ذکر تو سانا اللہ دی لعنت آئی پیر علی دے ذکر تو سانا اللہ دی لعنت آئی پاکی چھاڑ پریتی بھرنا اللہ دی لعنت آئی تو جناب کے سامنے مولا دے متا خان چھوڑے جے اور دیکھو جی ایسو مدے رہتے بچہ صحیح روٹی نہیں مانگ سکتا تیہانے محمد مداحان میں اے شعور بسم اللہ آؤ مانی میرے مولا زمان بندے آچے آیا کوئی نہیں بندگی تو پتا کوئی نہیں ودا بھوگ تو مال میں کو تیرے پیو تو پتا کوئی نہیں واہ واہ مانی میرے مولا زمان بندے آچے آیا کوئی نہیں بندگی تو پتا کوئی نہیں ودا بھوگ تو مال میں کو تیرے پیو تو پتا کوئی نہیں واہ واہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حسینیت عیدیت جناب سیدہ کی دعوت پر تر صلوات محمد
سخن دے رہے ہیں جناب سیدزادہ عالم دین جناب سید حسن عسکری شاہ صاحب تشریف فرمانے اپنے سونے اور منفرد انداز وچ ذکر محمد و آل محمد نال محفل پاک نو مزین فرمان گے اور اپنے علم تو مومنین نو مستفید فرمان گے جناب علامہ سید حسن عسکری صاحب اور بعد انشاءاللہ عالم دین جناب علامہ جواد حسین جوادی صاحب وہ بھی تشریف فرمانے اپنے سونے اور منفرد انداز وچ ذکر محمد و آل محمد فرمان گے جناب حسن عسکری شاہ صاحب سماعت فرمائیں ماشاءاللہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے مخصوصاً خمینی بدشکن آیت اللہ سید روح اللہ موسوی القاظمی کے اصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف الحمدللہ یوم نحمد و یوم نستعین غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا نبينا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الأطيبين الأطهرين لا سيما على الزهراء البتول والكوثر الرسول سيدة نساء العالمين وعلى بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام ہوں کائنات کی وجہ تخلیق اور محمد و آل محمد جیسی ہستیوں پر اور اسی طرح ان کی نسل سے جاری ہونے والے سید ذریت پاک سید کاظمی اور موسوی سادات میں سے آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر اللہ ان کے درجات بلند کرے آج ہم سب ان کی برسی کے سلسلے میں جمع ہیں دیکھیں یہ ایک بہت عظیم ہستی ہیں محمد و آل محمد کے بعد ان کی تعلیمات ان کی افکار ان کی میراث ان کا اسلام ان کا تشیع زندہ کرنے والی یہ عظیم ہستی ہے یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال بعد 1400 سال بعد ایک اسلامی اور قرآنی حکومت کو تشکیل دیا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ایک عظیم بات پر شکر ادا کرتے ہیں آپ دعائے عرفہ پڑھیں بڑی معرفت بھری دعا ہے معرفت کے سمندر اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں معرفت کے بڑے راز اور حکمت کے چراغ اس کے اندر موجود ہیں ذرا پڑھ کر دیکھیں اس کے دوسرے اور تیسرے صفحے پر مولا حسین ایک کمال پر اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کر رہے ہیں اللہ اکبر وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت
پر امام حسین شکر ادا کر رہے ہیں، شکر اس بات پر ادا کر رہے ہیں مولا حسین کہتے ہیں اے خدایا، اے پروردگارا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ حسین کی ولادت سے پہلے دنیا کو یا مکہ اور مدینہ جیسی سرزمین کو شیطانی اور طاغوتی حکومت سے پاک کر کے اسلامی اور قرآنی حکومت سے مزین کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جس پر امام حسین سید الشہداء نواز رسول جگر گوشہ بطول شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے توسط سے، اپنے حبیب کے توسط سے، خاتم النبیین کے توسط سے شیطانی حکومت، جاہلی حکومت، طاغوتی حکومت، غیر الہی حکومت، غیر قرآنی حکومت، کافرانہ حکومت کو نابود کیا، ابو جہل اور ابو لہب کی حکومت کو ختم کیا اور محمدی حکومت کو قائم کیا۔ محمدی حکومت، اسلامی حکومت، قرآنی حکومت۔ آج مولا حسین کی دعا جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس پر امام حسین شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک اسلامی حکومت، ایک اسلامی معاشرہ، ایک قرآنی تمدن، ایک قرآنی اجتماع، ایک قرآنی سوسائٹی قائم ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے۔ حسین والوں کو حسین کی اتباع میں اسلامی حکومت پر شکر کرنا چاہیے۔ ہم حسینی ہیں اور مولا حسین کی اتباع، مولا حسین کے غم میں اپنے آپ کو غمگین کرنا، مولا حسین کے خوشی میں اپنے آپ کو خوش رکھنا ہم افتخار سمجھتے ہیں۔ مولا کی اطاعت ہمارے لیے افتخار ہے، ناز کرتے ہیں۔ لہذا یہ دعا عرفہ کی دعا امام حسین ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اسلامی حکومت ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے نمائندوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ وصی نبی ہوں، چاہے وہ علماء ورثۃ الانبیاء ہوں، انہوں نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ یہ حکومت، یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ خدا کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ کا واجب ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے 3 طبقوں کو حاکم بنایا ہے، 3 طبقوں کے سپرد یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ وہ 3 طبقے کون سے؟ انبیاء۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت 44 ذرا گھر جا کے پڑھ لیجئے۔ سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیت 44 ہے، اس میں ان 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ پہلے انبیاء ہیں جنہوں نے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ دوسرے کون ہیں؟ ربانیون، اوصیاء نبی۔ ہر نبی کے وصی ہوتے ہیں، ہر نبی کے جانشین ہوتے ہیں۔ ہمارے خاتم النبیین کے 12 جانشین ہیں، جی 12 وصی ہیں، 12 خلیفے ہیں، 12 ولی ہیں، معصوم ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ پس نبی بھی معصوم ہیں، وصی بھی معصوم ہیں۔ اب تیسرا طبقہ کون سے جو غیر معصوم ہیں؟ معصوموں کو بھی اللہ نے حاکم بنایا، اسلامی حکومت ان کے سپرد کی، اور ان دونوں معصوموں کی غیر موجودگی میں علماء اور فقہاء کے سپرد اس ڈیوٹی کو معین کر دیا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ذرا جا کے پڑھ لیجئے، حتماً پڑھیے۔ سورہ مبارکہ مائدہ ہے، 6 سے 12 ہے، آیت کریمہ 44 ہے۔ ان تینوں کی یہ ڈیوٹی ہے، ان تینوں پر یہ واجب ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ موجود ہیں اللہ کے دین کو سربلند اور حاکم اور مقتدر کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا قیام کریں۔ آج ہم اتنی اس بڑی ہستی کی برسی کیوں منا رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ کی طرف سے اس ہستی نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قیام کیا تھا، علم جہاد بلند کیا تھا،
اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی. اور یہ کوئی واقعہ میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ محمد وآل محمد کی تعلیمات میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ ایک عظیم الہی فریضہ تھا. اور اس کی طرف آیتوں میں بھی اشارے موجود ہیں، روایتوں میں بھی اشارے موجود ہیں. جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل من اہل قوم، ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مرد ہوگا جو قوم سے کھڑا ہوگا، یدعو الی النار یدعو الی الحق، جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں آخری زمانے میں ایک مرد قوم سے کھڑا ہوگا جو لوگوں کو حق کی دعوت دے گا، اور جو اس کے ساتھی ہوں گے وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، وہ حق پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور ایک اور روایت میں امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے ہیں قتلاہم شہداء، جو اس اپنے رہبر کا ساتھ دیں گے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے. اگر وہ اپنے اس رہبر الہی جس کی پیشن گوئی امام معصوم کر کے گئے آج سے 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے چھٹے تاجدار ولایت اور ساتویں تاجدار ولایت نے اس عظیم ہستی کی پیشن گوئی کی تھی. اور واقعاً یہ ایک الہی معجزہ تھا چونکہ اللہ کے ذمہ تھا کہ اللہ اپنے دین کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کو مقتدر رکھنے کے لیے، اور مخصوصاً اپنے 12ویں تاجدار ولایت و امامت کی زمینہ سازی اور تیاری کے لیے، امت کی تیاری کے لیے، تاکہ 12ویں آقا کے لیے امت آمادہ ہو جائے. چونکہ امام زمانہ نے اس وقت ظہور فرمانا ہے جب امت آمادہ ہو جائے گی. دیکھیں یہ حکومت وہ فریضہ ہے، یہ حکومت وہ واجب ہے جس واجب کو مثلا اس ہستی نے آج سے 45 سال پہلے واجب اقدام کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. یہ وہ فریضہ ہے جس کے لیے رسول خدا نے 10 سال مکہ میں تبلیغ کرتے کرتے آخر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اس فریضے کو پہلے پایا. مکہ میں حکومت قائم نہیں ہو سکی، مکہ کو چھوڑ دیا، جا کر مدینے میں قائم حکومت اسلامی قائم کی. یہ وہ فریضہ تھا کہ جس فریضے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم نبی کو یہ ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے ساتھ ٹکرا جاؤ، یہ طاغوت بن چکا ہے. حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم نبی، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ٹھیک ہے تم نے ایک لوگوں کو دعوت دینی ہے، لوگوں کو نماز روزہ اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کا درس دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو بڑا فریضہ ہے وہ کون سا ہے؟ اذهب الى فرعون، جاؤ وقت کے یزید کے خلاف بھی قیام کرو، وقت کے فرعون کو بھی پہچانو، وقت کے نمرود کو بھی پہچانو. آج ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری کا مقصد، عزاداری کا ہدف یہی ہے کہ عزاداری کے آئینے میں، عزاداری کے شیشے میں ہم آج کے یزید کو پہچان کر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف حسینی قیام کریں، جس طرح حسین علیہ السلام نے آج سے 1400 سال بعد قیام کیا تھا. اگر نہ حج ہو رہا تھا، طواف ہو رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، ظاہری طور پر آذانیں ہو رہی تھی، لیکن تخت حکومت پر، تخت مستقوی پر، مسند خلافت پر، مسند امامت پر یزید جیسا حاکم برسر تھا، یزید جیسا. اور حسینی مثلی لا یبایع لمثلہ، مولا حسین نے یہ اصول قائم کر دیا کہ قیامت تک حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے پر صبر نہیں کرنا، نہیں رہے گا. ابھی حکومت ہونی چاہیے، قرآنی حکومت ہونا چاہیے.
اور عادل حکمران ہونا چاہیے، عالم اور فقیہ اور شجاع اور مومن اور متقی حکمران ہونا چاہیے۔ اور یہی ہدف تھا جس ہدف کے لیے آپ کا اور میرا مولا اس وقت پردہ غیبت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ امام کیوں پردہ غیبت میں ہے؟ امام زمانہ کو کیوں اللہ نے غائب رکھ لیا ہے؟ وگرنہ پہلے 11 کے 11 امام موجود ہوتے تھے، ہر دور کے مقتدی اور شیعہ اپنے مولا کی، اپنے امام کی زیارت کرتے تھے۔ ہم کیوں محروم ہیں اپنے مولا کی زیارت سے؟ صرف اس وجہ سے کہ امام اپنی امت کے ساتھ مل کر اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ امت آمادہ نہیں تھی، امت تیار نہیں تھی۔ اب اگر خدا اس امام کو بھی بھیجتا تو جس طرح پچھلے 11 اماموں کے ساتھ امت نے، بے وفا امت نے، بے درد امت نے، بے شعور امت نے، جاہل امت نے اپنے وقت کے اماموں کو تنہا چھوڑ دیا بلکہ شہید کر دیا، یہ امام بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں، اس وقت تک میں اپنے اس بار میں خلیفے کو نہیں بھیجوں گا جب تک تم آمادہ نہ ہو جاؤ، تم آمادہ نہ ہو جاؤ۔ بس امام صرف اس وجہ سے پردہ غیبت میں ہیں کیونکہ امام کے دوست نہیں ہیں، امام کے پیروکار نہیں ہیں، امام کی امت نہیں ہے۔ اگر آج امت تیار ہو جائے امام ضرور فرما جائے۔ امام کیا باقاعدہ روایات میں ہے کہ 313 کمانڈروں کی ضرورت ہوگی امام کو، 313 نائبین کی ضرورت ہوگی جو پوری دنیا میں پھیل کر امام کے حکم کو نافذ کریں گے۔ مثلا آج پاکستان میں کیا صرف ایک صدر اکیلا حکومت کرتا ہے یا اس کو اپنے عملے کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ یہ گورنر ہیں، یہ نائب ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وزیر خارجہ ہیں، یہ وزیر داخلہ ہیں، یہ سارے وزیرے ہیں، یہ سارے عملہ ہیں۔ بس امام زمانہ کو بھی ایک عملے کی ضرورت ہے، اس عملے کی تعداد 313 ہوگی، 313 نائبین کی ضرورت ہے جو امام خمینی جیسے ہوں گے، جو آغا راہبر آغا خامنائی جیسے ہوں گے، جو سید حسن نصر اللہ جیسے ہوں گے۔ ماشاءاللہ آج دیکھ رہے ہیں جس طرح امام کے ان نائبوں نے اپنے اپنے ملکوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ ایک نائب نے ایران سنبھالا ہوا ہے، ایک نائب نے لبنان سنبھالا ہوا ہے، ایک نائب نے عراق سنبھالا ہوا ہے، ایک نائب نے یمن سنبھالا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم امت اور علماء اتنے کامیاب ہو جائیں، اتنے مقتدر ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اپنے آپ کو نائب امام زمانہ کہلا سکے۔ امت کا حصہ بن سکے، 313 کمانڈروں کا حصہ بن سکے۔ ہے روایات میں ہے کہ انشاءاللہ بعض نائبین امام کے ملتان سے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے اس کے لیے ہمیں سفر کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں امام خمینی کی فکر پر چلنا ہوگا۔ خمینی کی فکر کوئی ذاتی ان کی اپنی فکر نہیں ہے، امام حسین کی فکر ہے۔ محمد و آل محمد نے پیشن گوئی کی تھی، آل محمد نے پیشن گوئی کی، اسی طرح اولیاء نے پیشن گوئی کی۔ لیکن علامہ اقبال آپ کے ہمسائے میں ہیں، کب وفات ہے علامہ اقبال کی؟ 1938 میں، یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ 85 سال پہلے، اور انقلاب کے تقریباً 35 سال پہلے بنتے ہیں۔ انقلاب کے 35 سال پہلے علامہ اقبال نے امام خمینی کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ جس طرح بہار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، اللہم صلی علی محمد، اسی طرح علامہ اقبال نے بھی پیشن گوئی کی۔ نجف کے ایک عالم دین انقلاب سے تقریباً 30 سال پہلے ایک شیخ تھے، غیر سید تھے، شیخ فضل اللہ نوری، انہوں نے موجودہ اس وقت کے جو یزید تھا، اس وقت کا جو شاہ ظالم حکمران تھا، اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ تو نجف سے ایک ولی نے، ایک مجتہد نے خط لکھا کہ اے شیخ صاحب، اے مولانا صاحب، آپ
مجاہد ہیں، آپ نے اپنے وقت کے یزید کو سمجھا اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاتا ہوں، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. عنقریب ایک سید آئے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. عنقریب ایک سید آئے گا، اللہ اسے کامیابی. دیکھیں نجف میں مولا علی کے در پہ مولا علی کے گنبد کے سائے میں پڑھنے والا ایک مجتہد، ایک عارف، ایک ولی پیشن گوئی کر رہا ہے. اسی طرح آپ کے اس علامہ اقبال نے بھی پیشن گوئی کی 35 سال پہلے. کیا کہا؟ ایک پوری نظم ہے جوانان عجم، اس کے آخری شعر ہیں: میر اسد مردی کے زنجیر غلامان بشکنل، دیدے اب از روزن دیوار زندان شما. علامہ کہہ رہے ہیں 35 سال پہلے کہ اے ایرانیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہستی آ رہی ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے گی، جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دے گی. اس کو میں نے کہاں سے دیکھا؟ اس کو میں نے تمہارے قید خانے کے روشن دان سے دیکھا ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال. دیکھیں یہ اللہ کا ولی تھا اور اللہ کے ولی دیکھ رہے تھے. اور اس طرح وہ شعر بھی ماشاءاللہ آپ کے ہر بندے کو یاد ہے جس میں علامہ نے کہا: تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. کیوں کہا قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تہران میں جو حسینی، علوی، زینبی، محمدی، قرآنی اور اسلامی نظام اور حکومت موجود ہے، یہ پوری زمین کی تقدیر بدل سکتا ہے، یہ پوری انسانیت کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے. امید ہے کہ میں اپنا معافظ ضمیر اور اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کریم پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی حقیقی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حقہ کا ہم سب کو قدردان بنائے، علماء حقہ کا ہم سب کو مطیع اور فرمانبردار بنائے. محمد و آل محمد پر صلوات. برائے خوش محمد و آل محمد.